موجودہ حکمرانوں نے قرضے لینے میں پچھلی حکمرانوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اب کچھ تو ہونا چاہیے کہ جناب پچھلے حکمران جو ہیں وہ 1000 ارب روپیہ قرضہ لے رہے تھے تو ہم نے جناب 1000 کی بجائے 800 لینا شروع کیا ہے. یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. سر ترقی ہوئی نا, پہلے 1000 لے رہے تھے یا 1500 لے رہے تو اس کو ترقی کہتے ہیں. دیکھیں یہ اچھا چلیں ان لائٹر نوٹ, اب پہلے ہمارا جو آئی ایم ایف سے ہم جو بھی پروگرام لے رہے ہیں جس کا نام اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہے, اب اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے بجلی ان سے پوچھے بغیر سستی نہیں کرنی, گیس ان سے پوچھے بغیر سستی نہیں کرنی, ہم نے پیٹرول کی قیمتیں اس طرح طے کرنی ہیں اتنے عرصے کے لیے, ہم نے اسپین طے کر لیا. ایون پچھلے دنوں میں ایک بڑا شور و غوغا ہوا تھا کہ جو آئی پی پیز ہیں ان میں جو بھی ہم نے کانٹریکٹ کی ہے ہم اس کو ری وزٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ کوئی خاص اس کا سگنیفیکنٹ افیکٹ نہیں آیا. شنید ہے وہ 2027 تک وہ اینڈ ہو رہے ہیں اور اس کو ہم آگے ایکسٹینڈ نہیں کر رہے. سبحانی صاحب وہ تو ہوتا رہے گا, لیکن جو خود سولر کے لوگوں کے ساتھ حکومت ظلم کر رہی ہے اس کی بھی بات کریں. آپ کے سولر کو ہم ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں. تو اب وہ جو ہم دیکھیں نا پالیسیز کے افیکٹ ہی عوام پہ آنے ہیں نا, اب وہ جو پیسے اتنے ہمارے اوپر قرضہ جمع ہوا ہے تو اب اس کا نکلنے کا کبھی کبھی مجھے ایک امید نظر آتی ہے, وہ امید سن لیجئے. دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ ہماری ایکسپورٹ اتنی ہو جائے اتنی ہو جائے اتنی ہو جائے, وہ راتوں رات نہیں ہونی. ہم آپ کی ایکسپورٹ 26-27 بلین ڈالر پہ پھرتی رہتی ہے, اتنی رہتی ہے. ہمارا خواب ہے ہم اس کو 40 بلین ڈالر پہ لے جائیں, ہمارے وزیر تجارت وزیر خزانہ کہتے رہتے ہیں. تو یہ اوور نائٹ تو ہونا نہیں پاتا کیونکہ انڈسٹری 70 سال ہو گئے ہیں اور اب آپ اوور نائٹ کہہ رہے ہیں. پروفیسر صاحب اینج نہ کرو یار. سر جی پالیسی بات, اس کو ٹرین کو آپ نے ڈی ریل بھی تو کیا نا. جب پالیسیز بننے لگتے ہیں ادھر سے جتھے آ جاتے ہیں, ادھر سے جلسے شروع ہو جاتے ہیں, ادھر سے دہشت گردی, یہ سارے سیگمنٹ سٹارٹ ہوں گے, ملک میں کون انویسٹمنٹ کرنے آئے گا. تو اب ایک امید یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہر سال ہمارے کوئی 7-8 لوگ جو ہے نا پاکستان سے جا رہے ہیں, اور پاکستان کی بہت بڑی جو آبادی ہے. کیا پھر بولیے گا؟ ہمارے لوگ پاکستان سے باہر جا کے جاب کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. اچھا 7-8 لاکھ ٹھیک ہے سالانہ جا رہے ہیں. انڈیا کس سے زیادہ جا رہے ہیں, وہاں تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے لوگوں نے ان کا لٹ گئے, مر گئے, تباہ ہو گئے, برین ڈرین ہو گیا. یار برین پیدا ہو رہے ہیں. نہیں ایک منٹ, انڈیا کے لوگ جو باہر جاتے ہیں وہ ایک منظم طریقے سے جاتے ہیں, ایک نیچرل پالیسی کے تحت جاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی ملک کی معیشت جو ہے اس کا وہ باہر بیٹھ کر حصہ بنتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں وہ نا امید ہو کر مایوس ہو کر جا رہے ہیں, خوشی سے نہیں جا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام دیکھیں گے نا جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے نا امیدی ہونا ہے نا. آپ صبح شام شروع ہوتے ہیں 5 بجے سے رات 10 بجے تک, آپ نے کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں بتانی. مر گئے, لٹ گئے, تباہ ہو گئے. کون سی چیز ٹھیک ہے بتا دیں آپ. اچھا ملک ختم ہونے والا ہے, بتا دیں کون سی چیز ٹھیک ہے, وہ بتانے تو لگا ہوں اگر آپ سنیں گے تو. اب جو لوگ باہر گئے ہیں تو ہماری جو فارن ریمیٹنس تھی 1 بلین ڈالر سے 3 بلین ڈالر پہ چلے گئے. تو میرا کوشش تھی کہ کبھی کسی سے مکالمہ ہو تو ان کو کہیں کہ یار جب آپ کی 1 بلین ڈالر ریمیٹنس پر منتھ تھی, 12 لاکھ ڈالر بنتی ہے, 12 ارب ڈالر بنتی ہے, تب بھی ہمارا گزارا ہو رہا تھا نا. اب 36 پہ آ گئے ہیں تو اگر خرچہ کرتے رہے تو اب بھی گزارا نہیں ہونا. تو اس کا جو ایک گیپ ہے آپ طے کر لیجئے, ہم نے ہر سال 12-13-20 بلین ڈالر واپس کرنا ہے. اس کا فائدہ پاشا بھی ہوگا. ایک تو جو آپ کے قرضے ہیں وہ کم ہونا شروع ہوں گے, ڈیفیسٹ, اور اس کے اوپر جو ہوگا جو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہو, ڈیٹ سروس جو ایک بہت بڑا چنک ہے, وہ اس کا بوجھ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو ایک پروڈکٹیو کام ہو جائے گا رادر دین یہاں کرنا. لیکن حکمران تو اس چیز کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے. پاشا صاحب جو وہ تو قرضہ بڑھا رہے ہیں, تیزی سے بڑھا رہے ہیں. ایک طرف میں آنا چاہ رہا ہوں, اس طرف یعنی ہم کرٹک تھے عمران خان کے دور حکمرانی کی کہ بہت قرضہ انہوں نے لیا ہے جی بمقابلہ پچھلی حکومت جو نون لیگ کی تھی اس کے مقابلے میں. تو ہمارے نزدیک نون لیگ کی نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے مقابلے میں بہت اچھی تھی. لیکن اس کے بعد ہم یہ 3-3.5 سال کا جو عرصہ دیکھتے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ انہوں نے ان حکمرانوں نے ریکارڈ توڑ دیے قرضہ لینے کے. اس ملک میں شہد اور نود کی نہریں بہا دیں, جب تک گورننس میکانزم آپ کا فٹ نہیں ہوگا عوام تک اس کا امپیکٹ نہیں پہنچے گا. کون کرے گا یہ ٹھیک؟ گورنمنٹ کرتی ہے. اس طرف آئے نا کہ گورننس میکانزم فٹ کیوں نہیں ہے. اچھا وہ گورننس کی بات ہو رہی ہے جی, تو یہ پچھلے دنوں جو ایک شمع جنیجو کا کیس چلا تھا,
اچھا جی وہ پتہ ہے آپ کو؟ سر وہ گورننس تو نہیں ہے. نہیں تو گورننس ہی ظاہر کرتی ہے وہ نا کہ آپ اقوام متحدہ کے اندر آپ کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے. پرسنل نہیں ہے سر, پرسنل ہے سر, یہ ہاں جی. پرسنل چیزوں کو آپ گورنر سے نہ بنائیں سر. آپ چن چن کے کیسز لے کے آتے ہیں. اکنامکس کی کون سی بک میں یہ لکھا ہوا ہے شمع جنیجو ہم یہاں بیٹھ کے گورننس کو ظاہر کرتا ہے نا. نہیں سر, کہ وزارت خارجہ کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں سر یہ ہے. مینجمنٹ ہے سر, یہ مس مینجمنٹ ہے. گورننس اور چیز ہے. گورننس یہ ہے کہ آپ نے جو پالیسی بنائے, فرض کرو جیسے میں ایک ہاسٹل کا سپرنٹینڈنٹ بھی ہوں, چیئرمین صاحب نے میں پالیسی بنا کے دی کہ یار آپ نے ہاسٹل ایسے چلانا ہے, باقی آپ اپنی چیزیں ایڈ کر لیں. میں ہاسٹل میں بیٹھ گیا, وارڈن صاحب بیٹھ گئے. اب ہم نے کمپلائنس کے لیے کلرک اور نیچے جو گارڈ ہیں اور جو نیچے نائب قاصد ہے, مختلف لوگ ہیں جو میس انچارج, ان کو سب کو گائیڈ لائن دینی ہے. اب وہ اگر اتنے ایفیشینٹ نہیں ہوں گے اور میں ان سے کام نہیں لے سکوں گا تو وہ پالیسی بالکل بیکار چلے گی. اچھا ویسے جی پروفیسر صاحب بتائیے جی کتنی یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں جن کے ریگولر وائس چانسلر اپوائنٹ نہیں ہوئے ابھی تک؟ میرا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں. نہیں ہے, یہی گورننس ہے کہ بہت ساری سرکاری مشینری کی پوسٹیں ہیں جہاں پر ریگولر اپوائنٹمنٹ نہیں کی جا رہی. بہت ساری سرکاری یونیورسٹیز میں ایسا بھی ہوا ہے. ہم نے 3 نام فائنل کیے, ان میں سے ایک صاحب جنہوں نے جوائن کرنا ہے وہ دوسری یونیورسٹی میں بھی نمبر 1 ہے. یہ نالاکی ہے نا گورننس کی. نہیں سر, یہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ جب اپوائنٹ کر رہے ہیں بندے کو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوسری جگہ پر بھی اپوائنٹ ہو رہا ہے. تو پہلے اس کا میکنزم طے کر لیجئے نا, اس کو کس ریفائن نے طے کرنا ہے؟ سر یہ جو آپ کے قوانین بنائے ان کو بہتری کی ضرورت ہے. کس نے بہتری کرنی ہے؟ مثال کے طور پر اب دیکھیں نا, میں آپ پہلے بھی ایک ایگزامپل دی تھی. ہم دودھ والے کو پکڑتے تھے, اس کا دودھ بہا دیتے تھے, وہ موڈے پہ پردہ رکھتا تھا, خوشی خوشی واپس چلا جاتا تھا. اب تھوڑی سی ہیٹ دی ہے, اس کو ہم نے جیلوں میں ڈالنا شروع کیا. تو یہی کام گوشت, سبزی اور جو باقی ہیں ان محکمے میں کیجئے. لیکن خدا را ایک چھابڑی فروش کو پکڑنے کے لیے وہ ڈبل کیبن میڈم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے اگر کام لینا ہے تو ان کو عوام کی سطح پر آئیں. یہ جو آپ نے اتنی بڑی گاڑیاں, لاج لشکر ہے, تو ایک ہم اچھا آپ کے گھر میں فائنینشیل کرائسس آتا ہے, سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ آپ بجٹنگ کرتے ہو, آپ اپنے فائنینس کنٹرول کرتے ہو. گورنمنٹ کو چاہیے فائنینس کنٹرول کریں, ان اللہ تللوں سے باہر نکلیں. دیکھیں نا باہر وہ ان کا وزیر خزانہ سویڈن کی خاتون تھی, جا رہی تھی تو اس کو کسی نے چاقو مار دیا, بیچاری زخمی ہو گئی. تو بڑی ہمارے لیے تو سٹوری تھی نا. تو پتہ چلا جی وہ تو عام ٹرین میں سفر کرتی ہے, اسی سے واپس آتی ہے, اس کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں ہے اور اس کو کوئی پکس نہیں ملے ہوئے, کوئی پرسنل گاڑی نہیں ملی ہوئی, کوئی سیکٹری نہیں ملا ہوا. تو جب اسمبلی میں وہ ہوا کہ اس کو کوئی سیکورٹی ملنی چاہیے تو انہوں نے وزیر اعظم نے پتا کیا کہا, وہ جو خاتون تھی یا بندہ تھا, اس نے کہا اگر آپ نہیں کر سکتی, ڈر ہے تو گھر بیٹھیے. دیکھو سر ہمارے سر اسی میں کہہ رہا ہوں نا, اسی طرف آ رہا ہوں کہ اتنی بڑی جو فوج پیدا کی ہوئی. اچھا فوج وزراء کے ساتھ نہیں رہی, سفرا کے ساتھ نہیں رہی, پھر اس کا افیکٹ آ گیا. اگر آپ کسی محکمے کے ہیڈ ہیں, سیکرٹری ہیں, 2 گاڑیاں, گارڈ, پھر اس سے نیچے اسسٹنٹ کمشنر لیول تک, یہ اسسٹنٹ کمشنر لیول تک یہ بیماری پھیل چکی ہے. اس کو کنٹرول کیجئے, اپنے خرچے کم کیجئے, یہ اصل اپنے بات خرچے کم کیجئے, کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور شیپ. ان خرچوں کا فائدہ عوام تک پہنچے.